بیسیکلی چارسدہ سے ہوں اور یہاں پہ میں رہتی ہوں پشاور میں، اور پشاور یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، BS کر رہی ہوں جینڈر اسٹڈیز میں، اور یہاں CF کے ساتھ میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں۔ ہم یہاں پر یہ آرگنائزیشن چلاتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو کے ہم ڈونیشنس کلیکٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کولیبریشن کر کے ہم ان کے ساتھ ایونٹس ارینج کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے پوچھا کہ کس طرح یہ شروع ہوا، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو لوگ جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم کس طرح سرو کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اندر جو تھی وہ کہتے ہیں کہ جذبہ تھا، وہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا دوسرے آرگنائزیشنز میں۔ کانفیڈنس کی بات کروں، میں کبھی اتنی کانفیڈنٹ مجھ میں نہیں تھا کہ میں بات کر سکوں۔ میں ایک یونیورسٹی میں اس تنظیم کے آنے کے بعد یونیورسٹی میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، یہاں پر سارے جو فیمیلس ممبرس ہیں ان کو لیڈ کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ بہت آگے جاؤ۔ یہاں پر دیکھتے تھے کہ یہاں پر جو لوگ تیلیسیمیا پیشنٹس ہیں، یہاں پر جو نشوں کے عادی ہے، ان کو تو دل دکھتا تھا، تو ہم نے کہا ہم تو سب ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ہم اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ اس کو روکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا لالا سردار اعظم خان اعظم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہمارا جو سلسلہ ہے لالا کا مہمان اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہے، لیکن آج پروگرام تھوڑا مختلف ہے۔ تھوڑا مختلف اس لیے ہے جیسے کہ اس سلسلے کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی ملاقات ایک مہمان سے کرا رہے ہیں، لیکن آج کا جو سلسلہ ہے اس میں میرے ساتھ یہاں پہ بہت سے مہمانان گرامی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کرام کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی میں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اصل میں عظیم لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تنظیم کے آج ایک تقریب میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ ہے ہیومن کیئر فاؤنڈیشن۔ چند طالب علم ساتھی ہیں جنہوں نے یہ بنایا، اور اس کا مقصد ہے شعور و آگاہی، اور یہ اس جو ہمارا سیگمنٹ ہے زندگی کا، معاشرے کا، اس کو انہوں نے فوکس کیا جو منشیات یعنی نارکوٹکس سے متاثر ہے، اور ان بچوں نے آج ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ میں بھی اس تقریب میں موجود ہوں۔ آئیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ کیا ایسی باتیں، ایسی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ تنظیم بنائی، اور یہ تنظیم کس طرح کام کرتی ہے، اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سلمان بھائی آپ جو ہیں اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں؟ یس سر، میں اس کا ڈائریکٹر ہوں۔ اچھا، آپ ڈائریکٹر ہیں؟ یس سر۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ تنظیم بنانے کے حوالے سے آپ لوگوں کا خیال کس طرح ہے؟ سر ہم کافی ٹائم کام کر چکے ہیں مختلف آرگنائزیشنز میں، تو یہ ایک اسلام آباد کی ایک فاؤنڈیشن تھی ہیومن کیئر فاؤنڈ، اس میں کام کر رہا تھا، تو میرے فواد سے بات ہوتی تھی اس بارے میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ وہاں پر یہ سوشل ورک کر سکتے، ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے خدمت خلق کر سکتے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے پشاور میں۔ تو پھر ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ایک الگ سا چیپٹر بنایا پشاور کا، اور ہم جب یہاں پر دیکھتے تھے کہ یہاں پر جو لوگ تیلیسیمیا پیشنٹس ہیں، یہاں پر جو نشوں کے عادی ہے، ان کو تو دل دکھتا تھا، تو ہم نے کہا ہم تو سب ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ہم اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ اس کو روکے، یا تیلیسیمیا اویئرنیس کرے، یا آپ کینسر اویئرنیس کرے، یا نارکوٹک اویئرنیس کرے۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس بنائے، اپنی ٹیم بنی، اور ماشاء اللہ آج ہماری فرسٹ ایگزیکٹو کی کلوزنگ سرمنی تھی، اور بہت سکسیزفل رہا ہمارا فرسٹ کیبنٹ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس گزشتہ جو آپ لوگوں کا ٹینیور تھا، ان میں آپ نے کن کن سیکٹر میں کام کیا؟ ہم نے سر 4 مین پروجیکٹس پہ کام کیا۔ پہلا تھا یوتھ اویئرنیس، تو یوتھ اویئرنیس کے لیے ہم نے تیلیسیمیا اویئرنیس پر، بلڈ اویئرنیس پر، اینٹی نارکوٹک اویئرنیس پر کام کیا۔ پھر تھا ہمارے پاس کلین اینڈ گرین پاکستان، تو اس میں ہم نے کام کیا کلیننس ڈرائیوز پر، کیونکہ پچھلی عید کی بات ہے کہ ہم جاتے تھے پارکس میں، تو لوگ اتنی گندگی پھیلاتے تھے اور چلے جاتے تھے، تو ہم اس کے بعد جاتے اور وہ صاف کر دیتے تھے اور سائڈ پہ رکھ دیتے جس مین جگہ ہے اس کی۔ اس کے علاوہ ہم نے پلانٹیشن پہ کام کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کیمپس پہ کام کیا، ہمارا پہلا میڈیکل کیمپ وہ بڑا سکسیزفل تھا۔ اینڈ فورتھ جو ہمارا مین پروجیکٹ ہے وہ حضرت ان سائٹ آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے رمضان میں راشنس پرووائڈ کیے فیملیز کو، ہم نے اسکول کے یونیورسٹی کے بچوں کے فیس کیسز کلوز کیے آپ لوگوں کی مدد سے، ہم باقی ڈونیشن جو کرتے تھے لوگ اس کی ہیلپ سے۔ بہت شکریہ، بہت عظیم کام آپ کر رہے ہیں سلمان۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہمارے موجود ہیں، یہ بھی اسی تنظیم سے وابستہ ہیں،
جاننے کی کوشش کریں گے ان کا نام اور پھر یہ جانیں گے کہ کس عہدے پہ اس فاؤنڈیشن میں فائز ہیں. سر اپنا نام بتائیے گا اور اپنا عہدہ بتائیے گا. بہت شکریہ لالا. میرا نام فواد احمد ہے اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیومن کیئر فاؤنڈیشن پشاور چیپٹر ہوں. اور یہ سلمان نے جس طرح بتایا ہمارے پروجیکٹس کے حوالے سے اور جس طرح آپ نے پوچھا کہ کس طرح یہ شروع ہوا, تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جو لوگ جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم کس طرح سرو کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے اندر جو تھی وہ کہتے ہیں کہ جذبہ تھا, وہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا دوسرے آرگنائزیشنز میں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ایک تنظیم بنائے, اپنے طریقے سے اس کو چلائے, جتنا لوگوں کی ہیلپ کر سکے کریں گے. اور اس میں ایک اور بات کہ ہم سب یوتھ کو انگیج کرتے ہیں. اس میں جتنے بھی ہمارے ساتھ والنٹیئرز ہیں اس میں جو ہے وہ سارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, میل فیمیل دونوں, اور ہمارے ساتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس والے بھی اس میں کولیبریشن ہے ہماری اس کی. تو ایک کافی اچھی انوائرمنٹ میں یہ 6 مہینوں کا جو پروگرس ہے کافی اچھا رہا, اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اسی سلسلے کو مزید تیزی کے ساتھ بڑھائیں گے اور خدمت خلق کا یہ جذبہ ہم سب میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر رہے گا. اچھا فواد, ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا, جیسے کہ سلمان نے بتایا آپ نے 4 جو مختلف بڑے پروجیکٹ تھے وہ کیے, اور شعور و آگاہی کے حوالے سے آپ لوگوں کا کمپین رہا, اور اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے بتائیے گا جو کمپین آپ نے کیا, اس میں آپ کو مختلف یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملا. تو یہ یونیورسٹی کو آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیوں کیا, کالجز کو کیوں کیا, اسکولوں کو کیوں کیا؟ کیونکہ لالا آج کل جو ہے یوتھ جو ہے کافی ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے, اگر کہیں بھی دیکھ لے, لیکن ان پڑھ لوگ جو ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتے یا ان کو بہت بیسک سے سمجھانا پڑے گا. لیکن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باشعور ہیں, لیکن ان کو صحیح راستے پہ نہیں لے کر گئے, وہ غلط بھٹک گئے ہیں. تو ان کو آگاہی دینے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے وہ جلدی پک اپ کر سکتے ہیں. اور زیادہ بات کہ وہ اس چیز کو جو ہے ایز اے فیشن سمبل لے چکے ہیں کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ہاتھ میں سگریٹ لگا کے چلیں گے, ماچو لے گے. تو یہ جو ہے یہ ارج کو جو ہے ہم نے بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, اور انشاءاللہ ہم الحمدللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے. کافی حد تک ہم نے مختلف یونیورسٹیز, مختلف کالجز, اسکولز میں اویئرنیس سیمینارز کیے ہیں, اینٹی نارکوٹک فورس اویئرنیس, اینٹی نارکوٹک فورس کے پی کے کولیبریشن کے ساتھ, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہم انشاءاللہ کے پی کے جتنے یہ کمشنر صاحب آج کل مہم چلا رہے ہیں نشے سے پاک پیشہ, اور اس میں بھی ان کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ شرکت کریں گے اور اس مہم کو آگے لے کر جائیں گے. بہت شکریہ فواد. واپس چلتے ہیں, ذرا سلمان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. سلمان یہ بتائیے گا, یہ تو اب تو آپ لوگ پشاور چیپٹر کی بات کر رہے ہیں, اس کو آگے بڑھا کے مختلف اضلاع تک یہ جو آپ لوگوں کا دائرہ عمل ہے اس کو پھیلانے کا بھی کوئی پلان ہے؟ جی سر بالکل. ہمارا تو فرسٹ ٹائم تھا پشاور میں, تو یہاں پر الحمدللہ بڑا سکسیزفل رہا. تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کے پی میں ایکسپینڈ کریں ڈفرینٹ سٹیز میں. جس طرح ہمارے آپ سے بات ہوئی کہ چترال, سوات, دیر ملکنڈ, کوہاٹ, ان سٹیز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کریں. اس سٹیز میں آپ الگ الگ سے چیپٹرز بنائیں, ان کی الگ ٹیم ہوگی, وہ خود اپنی سٹیز کو ہینڈل کریں گے. اسی طرح وہ بھی کام کریں گے اپنی طرف سے. سر سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے, اور آپ جو ہیں کس جامعہ سے یا یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں, اور کب سے اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام لائبہ فرید ہے اور میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی طالبہ ہوں. ہمارے 6 مہینے ہو گئے کہ ہم HCF کے ساتھ کیبنٹ کے ممبرز ہیں. ہم یہاں پر یہ آرگنائزیشن چلاتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہو کے ہم ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کولیبریشن کر کے ہم ان کے ساتھ ایونٹس ارینج کرتے ہیں. اچھا, بحیثیت ایک ینگ لیڈی کے اور ایک اسٹوڈنٹ کے, کس طرح پایا آپ نے جو آگاہی مہم تھا, خاص کر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اویئرنیس آپ لوگوں نے دی؟ میرے لیے تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. میرے لیے نئی اپرچونیٹیز, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے تھرو ہمیں بہت اپرچونیٹیز مل سکتی ہے. ہمارا اسپیکٹرم براڈ ہو سکتا ہے, نئے نئے لوگوں کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں, ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہ چیزیں جو کتاب میں نہیں ہوتی, آئی تھنک اینڈ آئی پریفر آل آف دی پیپل کہ وہ اس آرگنائزیشن کو جوائن کرے. بہت زیادہ کانفیڈنس, بہت زیادہ ایکسپوجر تھرو دس پلیٹ فارم اور یوتھ کو مل سکتا ہے. بہت شکریہ. آپ کا نام؟ ردا اشفاق. اچھا ردا, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس جامعہ سے تعلق رکھتی ہیں, کس یونیورسٹی کی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اور اس تنظیم میں کس عہدے پہ فائز ہیں؟ جی سر, میں ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور کی اسٹوڈنٹ ہوں, رہ چکی ہوں, گریجویٹ ہو چکی ہوں. ابھی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنی اسپیشلائزیشن کر چکی ہوں, اور یہاں پر ہیومن کیئر فاؤنڈیشن میں ایز اے چیف پروجیکٹ آفیسر جو ہے وہ ڈیزگنیشن ہے, میں یہ کام کر رہی ہوں پچھلے 6 منتھ سے.
اچھا، یہ تو سب نے میرے سلمان سے بھی بات ہوئی، فواد سے بھی بات ہوئی کہ آپ اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں، جو آپ کا پوری تنظیم ہے، یہ اویئرنیس پہ آپ لوگوں کا فوکس ہے. آپ لوگوں کے اپنے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ تنظیم؟ آپ لوگوں کا اپنی گرومنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر، اگر میں اپنی بات کر لوں تو آئی واز اے اسٹوڈنٹ کہ میں اچھی تھی، پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن ایز اے کانفیڈنس کی بات کروں، میں کبھی اتنی کانفیڈنٹ مجھ میں نہیں تھا کہ میں بات کر سکوں. میں ایک یونیورسٹی میں اس تنظیم کے آنے کے بعد یونیورسٹی میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں. یہاں پر سارے جو فیمیلس ممبرس ہیں ان کو لیڈ کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ بہت آگے جاؤ، اور ہر ایک جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے ہمارا اس میں جو ہے وہ حصہ لیتی ہوں، ایونٹس اٹینڈ کرتی ہوں، ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. میں کبھی بھی ایسی نہیں تھی، مطلب آئی ایم دی فرسٹ فیمیل آف مائی فیملی جو سوشل آرگنائزیشن جس نے جوائن کیا، جس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور گریجویٹ ہوئی ہے. سر تو اچھا ریدا، یہ بتائیے گا، آپ جیسے اور جو ینگ لیڈیز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ کا کیا پیغام ہوگا ایک والنٹیئر کے، ایک فلاحی کارکن کی حیثیت سے؟ سر، جیسا آپ نے بات کی نا کہ پرسنل جو گرومنگ ہوئی ہے، ایز اے پرسنل گرومنگ اگر بات کر لی جائے تو بہت اچھا ہے. ایک فیمیل کے لیے کانفیڈنس لیول جو اس میں آتی ہے، اس میں گرومنگ ہوتی ہے، اس میں ٹیلنٹ آتا ہے. مطلب ٹیلنٹ لوگوں میں ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپوز نہیں ہوتا. یہاں پر ان کی اسکلس پالش ہو سکتی ہے، ان کو بہت سے موقع مل جاتے ہیں اور باہر دنیا دیکھنے کو مل جاتی ہے، بہت سے لوگوں سے مل لیتا ہے بندہ. تو اس حوالے سے بہت اچھا ہے. بہت مطلب سوشل آرگنائزیشنس ہوتی ہے، بہت رسپیکٹ دیتی ہے. سر، ایسا بات نہیں ہے کہ فیمیلس کے لیے کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. بہت فیمیلس کو ان کی سرکل، ان کی جو لمٹس ہیں ان کے اندر ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو مطلب باہر جو ہے وہ انسیکیورٹی ہو گیا واٹ ایور. تو یہ یہاں پر بہت اچھے، مطلب بہت اچھا فیلڈ ہے کہ وہ جوائن کر لے اور فیمیلس کے لیے جو ہے وہ مطلب ایک رول پلے کر لے. بہت شکریہ ریدا، اتنی مفصل آپ نے ہم سے گفتگو کی. جی، آپ کا نام؟ گلالیں. گلالیں، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں بیسیکلی چارسدہ سے ہوں اور یہاں پہ میں رہتی ہوں پشاور میں، اور پشاور یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، BS کر رہی ہوں جینڈر اسٹڈیز میں، اور یہاں SCF کے ساتھ میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں. اچھا، پہلے تو یہ بتائیے گا ہماری ناظرین کو کہ کوآرڈینیٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوآرڈینیٹر کا کام سارا مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ دینا پڑتا ہے، وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے سارا سسٹم مینیج کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ہمیں اس طرح یہ شیٹس، اس کی ساری ڈیزائنز وغیرہ، یہ کوآرڈینیٹر کا کام ہوتا ہے، یہ ہم کرتے ہیں. اچھا، بحیثیت کوآرڈینیٹر، ایک تو ہمارا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں آیا آپ کو مختلف جو آپ کے ایونٹ تھے ان کے آرگنائز کرنے میں؟ مشکل تو ہوتی ہے، مطلب کچھ ہوتی ہے، ان کو گھر سے بھی بہت پرابلم ہوتی ہے. وہ تو ہمارا خیر نہیں ہے، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو گھر سے کوئی مسئلہ شکر نہیں ہے. لیکن باقی جو میں کہتی ہوں کہ ہم جیسی فیمیلس کو نکلنا چاہیے باقی فیمیلس کے لیے، تاکہ ان کو بھی ان کے پیرنٹس کو بھی کانفیڈنٹ ملے. ہم جیسے کو دیکھیں گے تو شاید ہم سے انسپائر ہو کہ ان کو بھی کچھ موٹیویشن ملے، ان کے فادرز بھی چاہے ان کو الاؤ کرے. مطلب عورتوں کی اور بھی رسپیکٹ زیادہ ہوگی لوگوں کی نظر میں. اچھا، آپ کی اپنی سیلف گرومنگ کے حوالے سے میں ریدا سے بھی بات کر رہا تھا، اور ریدا نے بھی یہی کہا کہ اس قسم کی تنظیمات جو ہیں وہ ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کرتی ہیں، خاص کر خواتین کی گرومنگ کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتی ہیں، اور اس جو آپ لوگوں کا یہ فاؤنڈیشن ہے، اس میں رہ کے آپ نے کیا پایا؟ جی بالکل، یہ بات تو صحیح ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ گرومنگ ہوتی ہے فیمیلس کے لیے. جو سے کہ ہماری سوسائٹی ہے تو یہاں پہ تھوڑا میل ڈومیننٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں فیمیلز نکلتی ہیں تو ہمیں بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں، لیکن اس طرح کی تنظیمیں جب ہمیں موقع دیتی ہیں تو ہم باہر نکلتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اس سے موٹیویشن ملتی ہے بہت زیادہ. بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی. جی ناظرین، آپ نے ہیومن کیئر فاؤنڈیشن کے جتنے ممبران تھے ان کی گفتگو سنی. اس تقریب میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے. امید ہے کہ ان بچوں کی جو کاوشیں ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت اویئرنیس کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں، یقیناً ان سے ملنے کے بعد آپ کو کوئی چھوٹا سا بھی شک نہیں رہے گا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک نہیں ہے. یقیناً ہم اپنے ان نوجوانوں پہ، ان اسٹوڈنٹ پہ فخر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے لالا سردار اعظم خان اعظم کو اور ساتھ ہی ہمارے پروڈیوسر جو ہیں صابر جان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.